انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بولے تھے یہ بات صحیح ہے کہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن یہ ہدایت کے سلسلے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں صحابہ کے نکم میں بولنے کے لیے کوئی انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ رجوع کرنے پھر دوبارہ جم جائے، تو اس کے لیے بڑی کوششیں کی۔ ہر مولانا ارشد مدنی صاحب کو بھیجا گیا، ہر مولانا ارشد مدنی صاحب میں نے سنا ہے کہاں تک سچ ہے، انہوں نے اپنی ٹوپی ان کے قدموں میں رکھی اور یہ کہا کہ مولوی صاحب ایک قدم نیچے اتر جاؤ، یہ تو تمہارے باپ داداؤں کا ہی تو کام ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا کام ہے اور اس مسئلے میں آپ کو کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ حرم شریف کے امام سے ان کی بات کرائے، مکے کے علماء آئے، مکے کے علماء آپ کو آ کے بات کرے، ہندوستان کے علماء نے بات کی، تقریباً بات کی ہے، میں نے آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کی ہے، تحریر لکھ کر کے دیے، اور پھر جو ان کے قریب کے تھے انہوں نے بیٹھ کر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھایا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب سمجھائے، حاجی عبدالوہاب صاحب وہ ہیں جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہیں، تو نہیں سمجھے اور مارا ماری شروع ہو گئی، مارا ماری شروع ہوئی تو اب یہ نیک لوگ کہاں مارا ماری دیکھ سکتے تھے، یہ حضرات وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں پھر یہ نیرول میں جمع ہونے لگ گئے اور پھر وہاں سے یہ دین کا کام شروع ہوا۔ اب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سچ نہیں معلوم ہے، تو یہ ایک بنیادی بات ہے، لوگوں کو سچ نہیں معلوم ہے اور آہستہ آہستہ یہ دین کا کام چل پڑا۔ جو لوگ ان کے عقیدت میں تھے وہ حضرات تہمت لگانے لگ گئے، کہنے لگے کہ مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، یہ فاروق صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، انہوں نے مرکز کے پیسے کھائے ہیں۔ حالانکہ مرکز کے پیسے کھانے کا سوال، وہ مولانا احمد لاٹ صاحب ان کی اولاد ہی نہیں ہے اور بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ مولانا ابراہیم صاحب ہمارے استاد ہیں، ہمارے سامنے ان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، تو ایک بیٹی کا ہم جب پڑھتے تھے تبھی انتقال ہو گیا، اور ایک بیٹا تھا یہاں عقل کنواں کے مدرسے میں اسحاق اس کا نام، وہ پڑھاتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، مولانا کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اب ایک بیٹی ہے اور مولانا کیا کریں گے پیسے لے کر کے؟ اچھا، دوسروں کے بارے میں بلاوتی الزام لگے۔ اب حکومت سمجھ گئی ہے کہ پیسے کس نے کون کھائے ہیں، ای ڈی والے ان کے اوپر کیس کیے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی عجیب حکمت ہے۔ ایک مرتبہ فاروق صاحب یہ بولنے لگے تھے کہ پڑوس میں اجتماع کو گیا تھا میں، اور جاتے ہی سال میں ایک مرتبہ تو بہت تکلیف ہو گئی، یعنی لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں سے دبئی گئے، دبئی میں 10 گھنٹے ٹھہرنا پڑا، اس کے بعد میں پھر اگلی فلائٹ لیے، واپسی میں کئی پھر 8 گھنٹے رکنا پڑا۔ تو ہم مشورے کی جماعت والوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت آپ کو دھکیل کر کے لے گئی ہے اور اللہ کی اس میں حکمت رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سوچو، آپ وہیں رہتے اور پھر گورنمنٹ کا چھاپا پڑا ہوتا تو آپ کی گردن مت ہوتی، اور اللہ پاک نے آپ کو نکال لیا ہے، اس کے بعد بھی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ فاروق صاحب بولنے لگے کہ بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ایک عقائد کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے۔ عقائد میں اگر خرابی آ جاتی ہے تو میرے بھائیوں اس کا اسلام باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو ہمارا جو جھگڑا ہے وہ یہ جھگڑا ہے کہ بھئی آپ رجوع کر لو اور یہ بولو کہ آئندہ نہیں بولیں گے، اور جیسا آپ نے گوا کے اورنگ آباد کے اجتماع میں پبلک میں کہا، پبلک میں رجوع کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آدمی جس طرح غلطی کرتا ہے، منجاگ میٹلے ಹೊಡೆಯುವುದು ಸಂಜಾಗ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುವುದು، یہ رجوع نہیں کہتے ہیں، علماء بھی نہیں مانتے۔ حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں غلطی کی ہے، جب ان کو معلوم ہوا کہ میں نے غلطی کری ہے، لوگوں نے سمجھایا، دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے درست کیا اور یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے کے ایڈیشن میں میں نے یہ لکھا تھا جو غلط ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، علماء نے مجھے تنبیہ کری، اس کے بعد میں اپنی غلطی سے مانتا ہوں اور اس سے رجوع کرتا ہوں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں یہ رجوع کریں، لیکن یہ کہ ان کے اطراف میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو رجوع ہونے نہیں دے رہے ہیں، ان کو رجوع ہونے نہیں دے رہے۔ اس طرف سے یہ تبلیغ کا کام چل پڑا اور اس طرف جو ہے ان کی محنت بھی شروع ہو گئی۔ ان کی محنت یہ ہے کہ اطاعت 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 اطاعت، اللہ کی اطاعت نہیں بولتے، رسول کی اطاعت نہیں بولتے، بلکہ ان کے اوپر جھوٹ الزامات لگاتے ہیں، اور یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے، بولو یہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ نمبر 1۔ دوسرا نمبر یہ ہے، ہمارے اختلاف کا دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو نہج ڈال کر کے دیا ہے، یہ نہج تقریباً 70-75 سال تک چلتا رہا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس
नहज की वजह से इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकी। अल्लाह के दुश्मन जो यहूद है, इसराइल के अंदर तबलीग का काम होता है, वो चाहते तो बंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी बंद नहीं किया है, वो काम चल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो नहज पुराना चल रहा है उसी नहज को चलने दो, इसके अंदर तब्दीली न करो। इन्होंने सुना नहीं और दावत तबलीग के और दावत क्या है वो दावत तालीम इस्तेमाल का एक नया शोशा शुरू किया। पहले कैसा होता था, दरमियान की बात है, जब जमात गश्त में जाती थी तो यहाँ कोई तो दावत की बात करता था, वहाँ मस्जिद के दरवाजे पर कोई इस्तेमाल के लिए खड़ा होता था और जमात गश्त करती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि लोगों को रास्ते में बात न की जाए, बाजार में बात न की जाए, घरों में बात न की जाए, बल्कि मस्जिद में जाकर के बात करना सुन्नत है। इसके लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस का हवाला देते हैं, बदाई में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में गए तो लोग बाजार में जैसे खरीद फरोख्त होती है वो कहने लगे, उन्होंने ऐलान किया अगर मस्जिद नबी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत तकसीम हो रही है, तुम वहाँ जाओ। लोग ये समझे कि दिरहम और दीनार कुछ तकसीम हो रहे हैं, गए तो वहाँ जिक्र के, तस्बीह के, तालीम के हल्के लग रहे थे। तो इसे बुनियाद बना करके ये कहते हैं कि बाहर बात नहीं करना चाहिए। और उसमें बड़े झगड़े हुए। मुझे मालूम है कि यूपी की एक बस्ती में दो भाई मिलकर के किराना शॉप चलाते थे और वो दावत तालीम इस्तेमाल की जमात आई तो अब वो यहाँ बात नहीं करते, ऐसा ले करके जाते। तो दो भाई थे, एक बार नीचे बैठ गया, उन्हें ये समझा कि मुझे देखे नहीं, लेकिन उन्होंने उसे देखे थे। वो जो सामने एक आदमी था उसे बोले 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 और उसने कहा कि दुकान है, मेरा दूसरा भाई आएगा तो मैं इंशाल्लाह मस्जिद को आता हूँ। तो उन्होंने ऐसा काउंटर में ऐसा हाथ डाल उसके बाला पकड़ को उठाया, ये देख अल्लाह पाक दूसरा आदमी दिया, देर मारा मारी पकड़ा पकड़ी होने लग गई। और ये सुन्नत के खिलाफ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जबल अबू कुबैस पे बात करें, एक पहाड़ है आजकल जो हर को जाते हैं, वो जबल अबू कुबैस के ऊपर बादशाह का महल भी है, वो जबल अबू कुबैस पर बैठकर बात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में बात किए, मुज़दलिफा में बात किए, अरफात में बात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम छोड़ करके बाहर भी लोगों से बात किए। तो ये सुन्नत के खिलाफ है, आप ऐसा न करो। हर आदमी मस्जिद में नहीं आता, जो आदमी मस्जिद में आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन न आए तो कम से कम उसे आए जैसा तो छोड़ो, आए जैसा उसे मुख्तसर में दीन की बात समझा करके भेजो। कहने लगे कि बिल्कुल नहीं, बाहर बात नहीं करना बल्कि यहाँ बात करना। ये कहने लगे कि 2 घंटे तालीम होना चाहिए मस्जिद में, बल्कि कहने लगे कि 2.5 घंटे की तालीम पढ़ी जानी चाहिए। अब 2.5 घंटे की तालीम अगर हो रही है तो लोगों की जिंदगी में कैसे चलेगी? हमारी तालीम जो है 10 मिनट 15 मिनट की तालीम होती है। लोग हलाल कमाने की तरफ लग जाए, अपनी मशगूलियत में से वक्त निकालें, तो 2.5 घंटे की तालीम होने लग गई। पहले लोग जिद में आकर के कर रहे थे, अब मुझे नहीं मालूम है कि कहीं ऐसा 2.5 घंटे की तालीम होती है नहीं होती है, नहीं मालूम है। तो ये नहज तब्दील होने मस्तूरात में मस्तूरात की घर की तालीम के अंदर जो है, घर की तालीम के अंदर ये है कि भाई थोड़ी देर किताबी तालीम कर लो और थोड़ा सा 6 नंबर का हल्का फुल्का मुज़ाकरा कर लो। इन्होंने ये कहा कि नहीं, कुरान का भी मुज़ाकरा होना चाहिए और कुरान के आखिरी 10 सूरतों का मुज़ाकरा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरतों के लिए हमेशा कुरान पढ़े जैसी नहीं होती। और घर में जवान बेटा भी है, भाई भी है, बहन भी है, इन्हें कुरान नहीं पढ़ती है तो उन्हें पूछने वाला तू क्यों नहीं पढ़ती कुरान? अब उन्हें क्या बोलना कि मैं नापाक को बोलना? तो एक पर्दे की चीज़ है, इसे छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, वो होना चाहिए और जब नहीं पढ़ सकती उन्हें नहीं पढ़ सकती, बोलना चाहिए कि मेरा ऐसा मसला है। ये ऐसे मसाइल हैं पर्दे के जो ये ऐसा मसाइल खराब होने लग गए। तो ऐसी कई चीज़ें होने लगी। तो सब लोगों ने बिठा करके उनको ये बतलाया कि ये बात सही है कि ज़माना और हालात बदल जाते हैं तो काम करने का अंदाज भी बदल जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं। आपके जहन में अगर कोई मुफीद बात है काम के लिए तो आप मशवरे में रखो, तो आप मशवरे से तय कर लो। हमें क्या जिद है? वो तबलीगी निसाब और फ़ज़ाइल अमाल की जिद में वो मुंतखब हदीस शुरू की। मुंतखब वाले हमारे रिश्तेदार नहीं, फ़ज़ाइल वाले हमारे दुश्मन नहीं, मशवरे से जो तय होता है वो हम करेंगे। तो ये नहज में ये तब्दीली पैदा कर दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ मेरे भाई, और लोग थक गए, लोग जिद में आ गए और फिर मस्जिदें अलग हो गई। इनकी मस्जिद है और ये इनकी मस्जिद है, इमारत वाले की, शूरा वालों की, ये साथी इमारत वाला है, ये शूरा वाला है। तो लोग सलाम करना एक दूसरे को छोड़ दिए और कई जगह तो
طلاقیں ہو گئی. حیدرآباد میں ایک لڑکی کی طلاق ہو گئی صرف اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے یعنی باپ عمارت کی طرف تھا اور وہ گھر شورا کی طرف تھا. وہ دونوں میں بحث ہوئی اور انہیں اپنے بیٹے کو طلاق دینے لگایا. ایسا بہت ہوا ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ نہج ہمارا تبدیل نہ ہو. اور تیسری بات اس مجلس کی آخری بات ہے, ہمیں بھائیوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ BMW لیتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر لیتے ہیں, آپ فارم بناتے ہیں کہ کیا بناتے ہیں. یہ آپ کا اپنا انفرادی مسئلہ ہے, آپ اس کا اللہ کو جواب دیں گے. لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ تبلیغ کا معاملہ ہے. ہم یہ نہیں بولتے کہ آپ نے پیسے جمع کیے, آپ نے وہ کیے, یہ کیے, وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو یہ بولتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ یہ تبلیغ کا مسئلہ ہے, یہ عقائد کا مسئلہ ہے, یہ نہج کا مسئلہ ہے. تیسری بات اس پوری مجلس کی جو تیسری وجہ سے ہم نے کہا کہ ہمارا اختلاف کی بنیاد یہ 3 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ 30 سال امیر رہے, اپنے انتقال سے 2 سال پہلے انہوں نے یہ دیکھا اور دیکھ کر کے انہوں نے مشورے کی جماعت بنائی اور یہ کہا کہ میں اب امیر نہیں ہوں, میں مشورے کی جماعت کا ایک ساتھی ہوں. اور پھر ہم بیٹھ کر کے دنیا کے 200 ممالک میں کام ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم بیٹھ کر کے اپنا ایک فیصل طے کریں گے اور وہ فیصل جیسا بولتا ہے ویسا کریں گے. چنانچہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت جب تک آپ حیات ہیں آپ ہی فیصل رہیں, امیر نہ صحیح آپ فیصل رہیں, آپ کے بعد میں انشاءاللہ جو لوگ ہیں مجلس میں اپنا فیصل طے کر دیتے. چنانچہ ایسا حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں 2 سال چلا, اس کے بعد میں پھر 16-17 سال چلتا رہا. مولانا صاحب وہ جماعت کے یہ تھے یعنی ایک رکن تھے. کبھی میاں جی محراب امیر ہوا کرتے تھے, کبھی کون امیر ہوتے تھے, کبھی کون امیر ہوتے تھے. یہ اپنی عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ کبھی امیر نہیں بنے ہیں, اس لیے ان سے بڑے ان کے دادا کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے, لیکن یہ کہ وہ جماعت کے اندر امیر تھے. اب جب یہ مشورے سے طے ہو گیا کہ اب کوئی امیر نہیں رہے گا, تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا. سب سے پہلے مولانا اظہار صاحب کا انتقال ہو گیا. مولانا اظہار صاحب مولانا شاہ صاحب کے نانا ہوتے اور وہ مشورے کی جماعت میں تھے, ان کا انتقال ہوا. جو لوگ بنگلہ والی مسجد میں گئے ہیں, حیات صحابہ پڑھا کرتے تھے, دبلے پتلے تھے, صاف ستھرا لباس ہوا کرتا تھا, حیات صحابہ پڑھا کرتے تھے اور پھر مرکز کے کھانے پینے کا نظام وہ سنبھالا کرتے تھے. تو ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد مولانا محمد صاحب, سب سے پہلے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, پھر مولانا اظہار صاحب کا انتقال ہوا. یہ اتنے نیک لوگ تھے. مولانا اظہار صاحب میرے استاد بھی ہوتے ہیں. اور پھر مولانا انعام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. ایک مرتبہ مشورے میں 7 نمبر کمرے میں بیٹھے تھے, ابھی ساتھی جمع ہو رہے تھے, تو وہ ایک میاں جی عبداللہ کا واقعہ بول رہے تھے. ایک 9 مسلم تھے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے اور پوری زندگی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں رہے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا. وہ واقعہ بول رہے تھے اور جو مشورے کے لوگ ہیں ایسا آ رہے تھے. اچانک حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب ادھر دیکھے اور کہنے لگے وعلیکم السلام, تشریف لائیے, اور یہ بولے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے اور انتقال ہو گیا. یہ ایسے لوگ تھے. سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسا ہی ہوا. وہ عمرے کے لیے گئے تھے اور مدینے سے احرام باندھ کر کے آ رہے تھے, اس لیے مکے میں داخل میں تو عمرہ کرنا ہے. چنانچہ جموں میں ایک جگہ اور جموں اور مکے کے درمیان میں چل رہے تھے. اچانک کھڑکی کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے اور بولے السلام علیکم. وہاں سے جواب آیا نہیں معلوم ہے, السلام علیکم, تشریف لائیے. اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. وہیں گاڑی میں ان کا انتقال ہوا. ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے, ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہے. تو یہ ایسے لوگ, نیک لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے اور پھر اسی طرح یہ چلتا رہا. ایک کا انتقال ہوا, 2 کا انتقال ہوا, 3 کا انتقال ہوا, 4 کا انتقال ہوا. ہوتے ہوتے جو بچ گئے وہ 3 آدمی بچے تھے, مولانا زبیر صاحب اور مولانا صاحب ہندوستان میں, اور پڑوس میں حاجی عبدالوہاب صاحب بچے تھے. یہ بات بولی جاتی تھی کہ یہ جماعت کو مکمل کرو, یہ جماعت کو مکمل کرو, یہ جماعت کو مکمل کرو. لیکن وہ جماعت میں کوئی آنے تیار نہیں ہے. مولانا ابراہیم صاحب سے بولے آپ اس جماعت کے اندر شریک ہو جاؤ. کہنے لگے کہ میرا تقویٰ اتنا نہیں ہے اور یہ بہت بڑا نبیوں کا کام ہے, مجھے معاف کرو. ہر آدمی ایسا بولنے لگ گیا. تو مولانا زبیر صاحب بھی بولتے تھے کہ بھائی جماعت مکمل کرو, لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ مولانا زبیر صاحب کا